السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حجاز مقدس میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑنے والا واقعہ ہم نے تفصیل سے جانا کہ کیسے وہ وہاں پر حضرت ہاجرہ کو چھوڑیں، اور پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم کا وہاں پر آباد ہونا، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے آپ نے سارے باتیں آپ نے جانی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کے جو واقعات پیش آئیں ان کو جاننے کی ہم انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ آخر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی اور کیسے کیسے اس میں واقعات کیا کیا واقعات پیش ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آج اس مختصر سی ویڈیو میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں، اور چینل کو جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت محترم، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم جب تشریف لائے تو انہوں نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی، ایک بات میں بتاتا چلوں، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے جیسا خواب نہیں ہوتا۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، وہ کسی شیطانی خواب نہیں ہو سکتا، اللہ کی جانب سے وہ وحی ہوتی ہے۔ وحی کی کئی ساری صورتیں ہیں، انہی میں سے ایک صورت خواب کے ذریعے اللہ رب العزت کا حکم ملنا بھی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور یہ وحی ہے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خواب کے بارے میں ذکر کیا کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اللہ کا حکم تھا تو حضرت اسماعیل سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لے جاتے ان کو ذبح کر دیتے۔ چونکہ اب اس عظیم کام میں اللہ رب العزت کے وہ خلیل حضرت اسماعیل کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے کہ ان کی بھی اس میں ساری چیزوں میں ان کو بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم جگہ جگہ ان کو ملتا رہے۔ ان سے جب کہا تو حضرت اسماعیل کا اس پر ریپلائی کیا آیا وہ آپ سنیں اور قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جملے پر۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اے میرے والد، اے اللہ کے نبی، آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی جانب سے آپ وہ کر جائیے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ آپ ففعل ما تؤمر، آپ وہ چیز کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا یقیناً پائیں گے آپ مجھے۔ حضرت محترم، یہ حضرت ابراہیم کی تربیت تھی جس کے سبب حضرت اسماعیل کا ایسا جملہ آیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سے قربان گاہ کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ تو راستے میں کئی جگہ شیطان آیا۔ تو اس بات پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی اچھا کام انسان شروع کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو جو ہمیں اللہ کی جانب لے جائے، اللہ کے راستے پر چلائے، شیطان اس میں فوراً آتا ہے، شیطان کا دخل ان معاملات میں فوراً ہوتا ہے، شیطان ہم کو فوراً بہکانے لگتا ہے ان سارے معاملات میں۔ اور اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی شیطان آیا اور اس نے یہ نہیں کہتا کہ یہ مت کرو، یہ کبھی نہیں کہے گا، اتنے پیارے انداز سے ان تمام چیزوں میں وہ گھسے گا کہ انسان شیطان کی چال کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ وہ کیا بولا؟ اے ابراہیم، تیرا اتنے زمانے بعد بیٹا ہوا، کیا تو اپنے جو تیرے بعد تیرے مشن کو، تیرے کام کو، تیرے منصب نبوت کو لے کر آگے بڑھے گا؟ کیا تو اس بیٹے کو قتل کر دے گا؟ کتنا بڑی چال چلی شیطان نے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے مولا، کیا مجھے میری اولاد عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرما جو اس کام کو میرے بعد آگے بڑھائے، یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ تو یہی چیز کو لے کر شیطان نے اپنا ایک بیس بنایا کہ اس کے ذریعے اگر میں بہکاؤں گا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن وہ نبی تھے، ہم جیسے نہیں تھے، وہ نبی تھے، اللہ رب العزت کے خلیل تھے، انہوں نے اس سے بڑے بڑے شیطانوں کو دیکھا تھا، لیکن وہ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، پھر دوبارہ آیا وہ، اور دوبارہ آ کے کیا بولا
کیا تو اپنے ایسے بیٹے کو تو قتل کر دے گا جو کہ تیرے اب پتہ نہیں تیری کوئی اولاد ہو یا نہ ہو. اس طرح کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کی کوئی دال نہیں گلی. چنانچہ وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور ان سے بولا, اے اسماعیل, کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ تیرے باپ کو کیا ہو گیا؟ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں حضرت اسماعیل کے ذہن میں ڈالنے لگا, لیکن حضرت ابراہیم ساتھ میں تھے تو وہ ان کو بھی نہیں بہکا پایا. پھر وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا, ان کے ذہن میں بھی یہی سب باتیں ڈالا, لیکن وہ بھی نبی کی بیوی تھی, حضرت ابراہیم کی بیوی تھی, کوئی ایسی ویسی نہیں تھی. وہ بھی ایک بہت بڑی ولیاں تھیں, ان کو کیسے بہکا سکتا تھا؟ وہ نبی کی تربیت میں تھیں. ان کے پاس بھی گیا تو انہوں نے بھی شیطان کی چال کو سمجھا اور وہاں سے بھی وہ بھگایا گیا, دھتکارا گیا. آخر کار شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس جہاں کہیں بھی آتا بہکانے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پتھر کھینچ کر مارتے. آج بھی حج کا ایک باضابطہ ایک وہ حصہ بن چکا ہے شیطان کو کنکری مارنا. ایک حج کا وہ ایک حصہ بن چکا ہے, شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. وہ حضرت ابراہیم کی اسی سنت کے تحت ہے. بیوی کی سنت کے تحت صفا مروہ کے درمیان انسان دوڑتا ہے, اور شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے تحت یہ والا واقعہ یعنی پتھر مارنے والا, اور ایسے بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں جو آپ ابھی آگے سمجھیں گے. حضرت محترم, اس کے بعد جب شیطان کی کسی بھی طرح سے کوئی دال نہیں گلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ لے کر پہنچ گیا اور ان کو لٹایا تو حضرت اسماعیل نے فرمایا, یا ابا, اے میرے والد محترم, اے اللہ کے نبی, آپ میری آنکھوں پر, آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کرنے کے وقت محبت پدری جاگ جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے. آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے. حضرت محترم, یہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, جن کی اولاد میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان باتوں پر کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان ہے, چاہے وہ خود اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو. حضرت محترم, حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیا, اور جیسے ہی اللہ رب العزت نے, جیسے ہی حضرت ابراہیم نے چھری چلائی, اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جبرائیل فوراً جاؤ. میرے ابراہیم نے وہ آزمائش, وہ حکم جو میرا تھا وہ اس نے کر دکھایا. فوراً جنت سے ایک مینڈھا لے کر جاؤ اور حضرت اسماعیل کے بدلے وہ مینڈھا پیش کرنا, اور بتا دینا کہ آنے والے قیامت تک کے لیے, یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک یہ دین کا فریضہ بن چکا ہے, دین کا ایک حصہ بن چکا ہے. قیامت تک اب لوگ قربانی دیا کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو یہ شرف اور ایک دیا کہ ایک مرتبہ یہ لوگ فلسطین میں تھے تو وہاں پر چند فرشتے انسانی شکل میں آئے, اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے مہمان نواز. کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تو اس کے سامنے بہت سارے اس کی مہمان نوازی کی جاتی. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو ان کو فوراً اپنے گھر لائے, ان کے سامنے گوشت رکھا بنا ہوا اور یہ سب چیزیں رکھی, تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا. وہ جو لوگ تھے تو حضرت ابراہیم کو بڑا عجیب سا لگا کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے. تو جب ایسا لگا تو حضرت ابراہیم سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں, ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی جانب آئے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے آئے ہیں. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم جو کہ بہت زیادہ رحم دل تھے, انہوں نے فرمایا کہ آخر تھوڑی دیر کے لیے ان کو مہلت دی جائے. تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کے رب کا یہی حکم ہے, ان کا وقت مکمل ہو چکا ہے. چنانچہ جب وہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے جانے لگے تو حضرت ابراہیم کو ایک بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ اب اللہ رب العزت نے آپ کی قربانی سے اللہ رب العزت نے خوش ہو کر آپ کو ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا اور اسحاق آپ کو عطا فرمایا. ایک اولاد آپ کی ہوگی جس کا نام اسحاق ہوگا. حضرات محترم,
جیسے ہی اتنا سنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آخر میری اولاد کیسے ہوگی جب کہ میں بہت زیادہ میری عمر ہو چکی ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، کیسے اس کو آخر اولاد ہوگی؟ حضرات محترم اتنا سننا تھا کہ ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کے رب کا یہی حکم ہے اور آپ کے رب کا یہ جو حکم ہے وہ مکمل وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرات محترم اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ جب میرے رب نے فرمایا تو ایسا ضرور ہوگا۔ اس کے بعد حضرت وہ فرشتے جو تھے وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں پر چلے گئے اور ان سبھی کو اللہ رب العزت کے حکم سے قوم لوط کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ حضرات محترم اس کے بعد جیسے کہ میں نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حجاز آتے تھے اپنے بیوی بچوں سے ملنے۔ جب اس ایک بار آئے تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے اللہ کا حکم ہے کہ اس سرزمین پر اس جگہ پہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، چنانچہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو بالکل ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ دونوں لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے چل دیے اور آس پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹ کر تراش کر وہاں پر لایا جاتا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو لگایا جاتا۔ اسی طرح کر کے جہاں تک وہ پہنچ پا رہے تھے وہاں تک تو اس چیز کو بنا دیا۔ اس کے بعد جب نہیں پہنچ پا رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے ایک پتھر رکھا، اس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم اس دیوار کو بنانے لگے۔ تو جیسے جیسے حضرت وہ جو دیوار ہے وہ اوپر اٹھ رہی تھی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اپنے آپ اوپر اٹھ رہا تھا۔ وہ کوئی عام پتھر نہیں، وہی پتھر مقام ابراہیم ہے جہاں پر آج ہر انسان نماز پڑھتا ہے۔ حضرت محترم کعبہ جب جاتا ہے حج کرنے تو ہر انسان وہاں پر نماز پڑھتا ہے۔ حضرت محترم وہ مقدس مقام ابراہیم ہے۔ یہ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے جب کعبہ تعمیر ہو گیا اور اللہ رب العزت کا وہ گھر اسی جگہ پر بن گیا جس جگہ پر اللہ رب العزت نے نشاندہی کی تھی، جس جگہ پر فرشتوں نے اس سے پہلے تعمیر کی تھی۔ فرشتوں نے تعمیر کی تھی لیکن جب طوفان نوح آیا تھا تو وہ کعبے کی جو بنیادیں تھیں وہ ہل گئی تھی اور وہ اس کے نشانات مٹ گئے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اس مقام پہ ہے کعبہ، وہاں پہ اس کی بنیاد ڈالو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اسی جگہ پر بنیاد ڈالی اور آج وہ کعبہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرات محترم اس کے بعد جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اے ابراہیم اب لوگوں تک آواز کرو، لوگوں تک آواز پہنچا دو کہ ان کے رب کا گھر بن چکا ہے، ان کے رب کے گھر کی جانب آئیں اور ان کے رب کے گھر کی زیارت کریں۔ حضرت محترم جیسے ہی یہ سننا تھا حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے رب آخر میری آواز پوری دنیا کے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام صرف آواز دینا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ایسا کہنا تھا حضرت ابراہیم نے جب آواز دیا تو حضرت ابراہیم کی وہ آواز پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچی۔ تو جس انسان نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کو حج نصیب کیا، یہاں تک کہ جو اس زمانے میں لوگ تھے وہ لوگ اور جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں وہ لوگ یا جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سبھی لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے یا کہا ہوگا اللہ رب العزت نے اتنی ہی مرتبہ ان کو حج کرنے کی سعادت اور حج کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی لوگوں کو حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی لوگوں کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم یہ وہ ابراہیم تھے جن کے مقام و مرتبے میں یہ جتنی بھی باتیں میں نے بولی یہ تو صرف چند لفظ ہیں۔ حضرت ابراہیم کوئی شخص نہیں، ایک پورا زمانہ تھے، ایک دور تھے پورا، وہ ایک پوری ان کا وجود ایک ایسا تھا کہ پورا کا پورا ایک ملت تھے وہ حضرت ابراہیم وہ تھے۔ حضرت ابراہیم وہ تھے جو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی متعلق قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اسی چیز کا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین
اسی کے لیے دین کو خالص کر کے۔ حضرات محترم یہی آج ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر اعمال ہم اللہ رب العزت کے لیے کریں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کا ہر شعبہ ہم صرف اللہ کے لیے کریں، ہمارا جینا مرنا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کام کریں، اس دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت کے کام کرتے ہوئے جائیں۔ اس دنیا میں ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کاروبار، ہمارا ہر کام، ہم جو بھی کام کر کے کما رہے ہیں پیسے یا کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، ہمارے ہر کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کو کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کسی ثواب کی نیت سے یہ کام کیا، کسی لالچ کے تحت وہ کام کیا کہ جنت ہم کو مل جائے یا جہنم سے ہم بچ جائیں، تو وہ ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کرا، ہم نے اس کے لیے کیا، جنت کے لیے کیا، دوزخ سے بچنے کے لیے کیا یا ثواب کے لیے کیا۔ گویا عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم نے ان کو بھی ایک خدا مان لیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے معاملات ایسے تھے کہ حضرت ابراہیم ایک ایسے تھے کہ دین حنیف پر عمل کرنے والے تھے، ایسے دین پر عمل کرتے تھے جو یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے سوا کوئی تصور نہیں، صرف اللہ، حق ہوا اللہ، صرف اللہ۔ حضرت محترم اس کے بعد ہمارے اعمال جو ہوں، ہم اپنے بارے میں اگر بات کریں تو ہمارے اعمال، ہم سبھی لوگوں کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے ہر اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ قیامت کے دن ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو بنا لیں گے کہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو ہمارے معاملات ایسا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مقام دے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا، جیسے کہ شاعر نے کچھ یوں کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم اگر اپنی خواہشوں کو، اپنی مرضیوں کو، اپنے تمام معاملات کو اللہ رب العزت کے حکم پر قربان کر دیں گے، اللہ رب العزت کی مرضی پر قربان کر دیں گے، اللہ رب العزت کے فرمان پر قربان کر دیں گے، تو اگر کوئی تقدیر کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے کہ وہ چیز عمل ہو، اللہ رب العزت ہم سے پہلے اس کے بارے میں بولے گا کہ ایسا میں کرنے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں۔ اسی کو شاعر نے کچھ یوں کہا کہ خودی کو، یعنی اپنی خواہشات کو میں ہی نہ پھنسے رہ جاؤ، اپنی خواہشات کو اتنا بلند کرو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ کوئی کام ہونے والا ہے تو اس کام کے ہونے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ ہمارا رب ہم سے جب یہ مقام ہم کو حاصل ہو جائے گا تو ہمارا رب ہم سے خود پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، میں ایسا کرنے والا ہوں، تیری مرضی ہے کہ نہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بے پناہ نعمتیں، بے پناہ ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ہم جو سانس اندر لے رہے ہیں پھر ہماری سانسیں باہر آ رہی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ ہم رات میں سوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھیں گے کہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں پھر زندگی دیتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، پورا دن ہم ٹہلتے گھومتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم آج شام ہماری ہوگی کہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت پھر ہم کو یہ دن دیا، تو یہ سب انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ دن دے کر ہم پر احسان کیا، ہم پر انعام کیا، لیکن کس لیے؟ تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی میں اپنے شب و روز کو گزاریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ جو نعمتیں ہیں تم ان کو معمولی مت سمجھو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو کبھی ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی لوگوں کو اپنے رب کے لیے جینے اور اپنے رب کے لیے ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زندگی کے ہر اعمال، دنیا کے ہر معاملات، دین کے ہر معاملات صرف اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو دنیا
کیا ہمارا بگاڑ پائے گی؟ اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ساتھ اور کون خلاف ہے۔ حضرات محترم، ہم سبھی لوگوں کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنے شب و روز گزارنا چاہیے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو حج اور عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار اپنا گھر اللہ رب العزت ہم کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔